السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلق جاننے کا شوق بھی ہوتا ہے، اور خاص کر اس کے خاندان کے متعلق۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے متعلق جانیں گے۔ جو مستند سیرت کی کتب ہیں ان میں یہ سارے واقعات ملیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور افادہ یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے ہی معزز اور مالدار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی وہ ہاشم پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں میں ہی وہیں ٹھہرے رہے، اور پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کی شہر غزہ میں انتقال کر دے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ کیونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام تھا، اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر ان کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ جب شیبہ یعنی عبدالمطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا۔ مطلب حضرت ہاشم کے بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی چچا تھے۔ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے۔ انہیں سینے سے لگایا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے انہیں اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبدالمطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہوگی۔ ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبدالمطلب کو حاصل ہوئے۔ عبدالمطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبدالمطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبدالمطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان نہیں آ سکتے۔ آخر عبدالمطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچے۔ عبدالمطلب نے وہیں ملاقات کر کہا ماموں جان گھر تشریف لے جائیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہاں تک کہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ نوفل سے مل نہ لوں۔ تو دیکھ لیں کہ ننھیان والے شروع سے ہی اپنے بھانجوں کا خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل خطیم میں مشاہ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تو نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشاہ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبدالمطلب کے گھر گیا اور 3 روز قیام کر کے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔
اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس کے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے، عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کا حق زیادہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ اب یہ ہے کہ بیت اللہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا خاص تعلق بھی تھا، اور اسی وجہ سے دو اہم واقعات بھی پیش آئے تھے۔ نمبر ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا، جو کہ قبیلہ جرہم جب وہاں سے گیا تو اس نے جاتے ہوئے زمزم کا کنواں بند کر کے چلے گئے تھے، اور دوسرا تھا واقعہ فیل جس کا قرآن پاک میں بھی سورہ فیل میں ذکر آتا ہے، ہاتھی والوں کا۔ اب یہ ہے کہ چاہے زمزم کی کھدائی کا پہلا واقعہ تھا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو قبیلہ جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زریں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی کعبے کے درمیان میں ہی فٹ کر دیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی چنا ہے۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا۔ لوگ مکہ سے روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے سے ہی واپس پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے، اور وہ سب کے سب اس کی عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ اور جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے واقعہ فیل۔ ابراہہ حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمر کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ لگا دیا۔ ابراہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہہ ینم سے یلغار کرتا ہوا پہنچا، وہاں سے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھیوں کو تیار کر کے مکے میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جب کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور یہ پہلا فضائی حملہ تھا دنیا میں۔ اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابراہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور ثنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کی شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی دیا، اور یہ بات ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدس کے لیے منتخب کیا ہے۔ ادھر جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے تو اس میں
جو دو سگے بھائی تھے، ایک تھے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میں دو ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک ان کے والد حضرت عبداللہ۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی اور بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب بیٹوں نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کر دیے۔ اس نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کے نام کا نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیان والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ شروع سے ننیان والے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک خاتون کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیا جائے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام کا ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ ان کا گوشت آ کے کھا لیتے۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی تعداد 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی۔ اسلام نے بھی اسی مقدار کو مقرر رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف زارہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد اور شرف دونوں ہی حیثیت سے بنو زارہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں پہ انتقال کر گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ میں اترے اور وہیں پہ انتقال کر گئے اور وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ اب یہ ہے کہ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی، اور یہی وہ ایمن ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کے وفات کی خبر پہنچی تو انتہائی درد انگیز انہوں نے اشعار کہے۔ ان کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: بطخہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اب موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا، تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے ہی دانا اور رحم دل تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جس کی عمر 18 سال ہو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، اور جو امید سے بھی ہو اور اس کو اچانک یہ پتہ چلے کہ اس کا جیون ساتھی اس کے پاس سے چلا گیا ہے، تو ایک تکلیف دہ عمل تھا یہ سارا کچھ۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح پیچھے گزر چکے ہیں کہ کیا لوگ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرتے تھے؟ تو جی ہاں، اس دور میں بھی لوگ حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل شکل تھی اس طرح تو عمرہ اور حج نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک طرح سے یہ سارا کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ جیسے وہ لوگ جب حج کر رہے ہوتے تو
برہنہ ہو کے کرتے تھے، اور جب ذبح کرتے جانوروں کو تو اس کا گوشت اور اس کا جو خون ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بلنا شروع کر دیتے. تو اس طرح کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تو بارشیں کون برساتا ہے اور یہ سارے کام کون کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں کہ یہ پھر اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یا ان کی وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. اور اس میں اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ضرور اس چیز کو ڈسکس کریں، خود بھی جانیں سیرت کی جو مستند ترین جو کتابیں ہیں ان سے استفادہ کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے متعلق ڈسکس کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق، اور بالکل ایک لائٹ سی سٹوری کی صورت میں اپنے بچوں کو یہ سنائیں. تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ایک تو محبت بھی آئے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پردادا اور والد کا نام بھی ہمارے بچوں کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے یاد ہوگا. والد اور دادا کا نام تو بچوں کو یاد ہے ہی، لیکن یہ کہ انشاءاللہ پردادا کا نام بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.